الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا الاسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات لائق سجدہ ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ انتہائی معزز و محترم عزیزان گرامی و سامعین کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر طریقت جناب سید محمد اکمل بخاری شاہ رضوی سیفی صاحب، جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ آج یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ یہ خود ایک بڑا پروسیجر انہوں نے گزارا ہے، بڑے پروسیس سے گزرے ہیں، مشکلات کا، جادو اور جنات کا علاج بڑے بڑے عاملین کرتے ہیں، اور اس دور میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اصلی عامل کون ہے، نقلی عامل کون ہے، اصلی اور جعلی عامل میں فرق کیا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جعلی عاملین ہیں، نقلی عاملین ہیں، ان کو عمل کے نام کی الف اور با تک نہیں آتی، ان کو اوپر دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی، وضو کے مسائل تک نہیں آتے، غسل کے مسائل تک نہیں آتے۔ ان سے دعائے قنوت سن کے دیکھ لیں، تشہد سن کے دیکھ لیں، اتحیات سن کے دیکھ لیں، دعائیں سن کے دیکھ لیں، جنازے کی دعائیں سن کے دیکھ لیں، نہیں آتی، لیکن وہ بہت بڑے اپنے بنے ہوئے ہیں کہ ہم بہت بڑے عامل ہیں، بہت بڑے پیر ہیں۔ اسی طرح آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جعلی پیروں کا، جعلی عاملوں کا۔ یاد رکھیں، پیر جو ہوتا ہے وہ جعلی نہیں ہوتا، اور جو جعلی ہوتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر اس کو نہیں کہتے کہ جو اس نے جھنڈا لگایا ہو، ٹھیلا لگایا ہو، اور وہ جناب تصویریں لگا کے اور غیر شرعی معاملات کر رہا ہو، وہ پیر ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو راسخ العقیدہ ہوتا ہے، صحیح العقیدہ ہوتا ہے، جو حرام حلال جائز نجائز معاملات کو دینی معاملات کے اندر قرآن سے اور حدیث سے اپنے معاملات نکال سکتا ہو، جس کو پتہ ہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، نجائز ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو راسخ العقیدہ، صحیح العقیدہ، اہل سنت ہو، اور جس کا شجرہ طریقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا ملتا، بیچ میں اس کے شجرہ طریقت میں کسی جگہ پر بھی کوئی منقطع سلسلہ نہ ہو، خوش عقیدہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو مانتا ہو لیکن اصحاب کو نہ مانتا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اصحاب کو مانتا ہو اور آل کو انکار کرتا ہو۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بھی غلام ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کا بھی غلام ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء کا بھی ادب و احترام کرنے والا ہو، ماننے والا ہو، اور جو اسلام کے ارکان ہیں ان پر سختی سے کاربند ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ باقی پوری کائنات میں صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں، اور تمام معصوموں کے سردار میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی کسی کو کہہ دینا کہ یہ جعلی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکڑا ہے، تو یہ محض ایک آڑ لے کر اولیاء اللہ پر، پیران اعظام پر، علماء ذی وقار کے اوپر، یہ غلط قسم کے جو لوگ ہیں
انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ وہ ان کے خلاف اپنی غلط زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ جس کو فیم نہ ملتا ہو، شہرت نہ ملتی ہو، وہ یہ سہارا لیتا ہے کہ علماء کرام کے خلاف وہ بولنا شروع ہو جائے، اولیاء اللہ کے خلاف بولنا شروع ہو جائے، پیران عظام کے خلاف بولنا شروع ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا، پیر ہوتا وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہو، راسخ العقیدہ ہو، خوش عقیدہ ہو، جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز، منسوب ہر چیز کا احترام کرنے والا ہو، ادب کرنے والا ہو، بے ادب اور گستاخ نہ ہو، آقا الاسلام کی آل کو بھی مانتا ہو، آپ کے جان نثار صحابہ کرام کو بھی مانتا ہو، آپ کے امت کے اولیاء اللہ کی بھی قدر کرتا ہو، اس کو پیر کہتے ہیں۔ اور اس کو پیر نہیں کہتے جس کو الف سے با کا پتہ نہ ہو۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو آپ جعلی عامل کہہ سکتے ہیں۔ عامل کا لفظ بھی بہت بڑا لفظ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ عامل اس کو کہتے ہو جو عمل کرنے والا ہو، تو جس کو عملیات کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو عامل بھی نہیں کہلا سکتا، جعلی عامل وہ کہاں سے ہو گیا۔ اور اس طرح کے جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، جس طرح ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہو جاتا، ہر داڑھی رکھنے والا شیخ طریقت نہیں ہو جاتا، ہر داڑھی رکھنے والا ولی نہیں ہو جاتا، ہر داڑھی رکھنے والا پیر صاحب نہیں ہو جاتا، ہر داڑھی رکھنے والا شیخ الحدیث مفکر اسلام محدث مفکر شیخ القرآن نہیں ہو جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان میں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مولوی صاحب جو ہے اس نے چوری کر لی، فلاں مولوی صاحب ہے اس نے بدتمیزی کی، فلاں مولوی صاحب جو ہے اس نے ایسے کیا۔ بھائی وہ مولوی صاحبان نہیں ہیں، وہ مولوی صاحبان نہیں ہیں، انہوں نے ویسے داڑیاں رکھی ہیں۔ چوروں نے، اچکوں نے، چاہے وہ دین کی چوری کریں چاہے وہ دنیا کے مال کی چوری کریں، تو وہ داڑھی رکھ لینے سے کوئی شیخ الحدیث، حافظ قرآن، عالم دین یا قاری قرآن نہیں بن گیا۔ اسی طرح ہر کوئی پگڑی باندھ لینے والا، ہر کوئی پگڑی باندھ لینے والا وہ عالم دین، حافظ قرآن اور پیران اعظام نہیں بن گیا۔ اس کی عادتیں بتاتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ بتاتی ہیں، اس کی عادت بتائے گی کہ وہ کیا ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر کئی پگڑی باندھے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے اولیاء اللہ کی شان میں بکواسات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتے کہ ہم جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج بخش فیض عالم علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، یا ان کے مرشد کی ذات ہے، یا ان کے مرشد کی ذات ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ وہ ان اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی عجیب و غریب اور من گھڑت ان کے بارے میں عوام الناس کے اندر ایک سازش پھیلانے کے چکر میں، فیم لینے کے چکر میں کہ بھئی دیکھو میں تو بڑوں کو ایسے کہہ دیتا ہوں، میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے والے بھی اس دنیا میں آئے تھے، خدائی دعوے کرنے والے بھی اس دنیا میں آئے تھے۔ انہوں نے خدائی دعوے کیے اور انہوں نے کہا کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے دی، ڈھیل دے دی، اور وہ اپنی اس ڈھیل پر اتنے متکبر ہوئے کہ وہ کہتے تھے ہم چاہیں تو یہ کر دیں، ہم چاہیں تو وہ کر دیں، ہم چاہیں تو یہ کر دیں، ہم چاہیں تو وہ کر دیں۔ جو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے تھے وہ فرعون کی صورت میں ہوں یا نمرود کی صورت میں ہوں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مقام عبرت بن جاتے ہیں، نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے کسی اللہ والے کے ساتھ بغض و عناد کیا اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق
جو اولیاء اللہ کے بارے میں بغض و عناد رکھے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ وہ اپنا آپ کا موازنہ کرے کہ میں خدا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر آپ بتائیے اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ان کا حشر پھر کیا جو اپنے آپ کو خدا کہلاتے تھے، اپنے آپ کو سجدے کرواتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پھر ڈھیل دیتا ہے، اللہ جتنی بھی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے، بندہ واپس آ جائے۔ تو جب بندہ واپس نہیں آتا، اس کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا جاتا ہے، کیونکہ باب نبوت بند ہو چکا، باب ولایت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب جو تبلیغ و اشاعت کا کام ہے وہ اپنے اولیاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملانے کی، اللہ کے ساتھ صلح کروانے کی دن رات کوششوں میں مصروف عمل نظر آتے۔ دیکھ رہے ہیں نا، تو خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کو دیکھیں، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی 2 ٹکے کا داڑھی رکھ کر، پگڑی باندھ کر، بہروپ دھار کر وہ ان کی شان کے اوپر اعتراض کرے اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب راضی نہیں ہوتے، کیونکہ محبوب دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ بغض و عناد کیا، اس کا میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو بھائی اسی طرح آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، چاہے وہ دودھ میں ملاوٹ کرے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرے، دوائیوں میں ملاوٹ کرے، 1 نمبر کپڑے کے پیسے لے کے 2 نمبر کپڑا دے دے، کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرے یا پھر دین کے اندر ملاوٹ کرے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مال و متاع کو ناجائز طریقے سے ہتھیائے، امانت میں خیانت کرے، جھوٹ بولے، کذب کرے، فراڈ کرے، دھوکہ کرے، مکاری کرے۔ ایک پچھلے دنوں میں ایک پگڑی والا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی والا بڑا اسکالر بنا بیٹھا ہے، کہتا ہے اللہ بھی چال چلتا ہے۔ یہ شان الہی ہے، سوچ کے بول۔ اللہ کی شان پر اس طرح کی باتیں، چالیں تو آپ چلتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں یہ لفظ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی سما بریلوی رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت، آپ فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ چالیں چلتے ہیں، میرا اللہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ جب لفظ موجود ہے تو تم غلط لفظ اللہ کے شان پہ کیوں بولتے ہو؟ یہ شرم نہیں آتی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دور حاضر میں یہ فلانا بندہ آ گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میری زبان پر اس کا نام میں لینا ہی نہیں چاہتا۔ اتنا خبیث جو اولیاء اللہ کی شان پر جملے کسے اور کہے کہ یہ شے ہی کوئی نہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان پر آوازیں کسے، آقا علیہ السلام کے صحاب پر آوازیں کسے اور کہے شے ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو گمراہی میں اتنا آگے نکل گیا ہے، اب تجھے کچھ نظر آتا ہی نہیں، تو اب تجھے کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ بڑا عبادت گزار تھا ابلیس، بڑے سجدے کیے، جنت میں کلاس لگاتا تھا، جنت میں اس کے سٹوڈنٹ کیسے تھے؟ ملائکہ اس کے سٹوڈنٹ تھے۔ اپنے سٹوڈنٹوں پہ ناز کرنا، اپنے چاہنے والوں پہ ناز کرنا، ابے وہ بھی دیکھ جو ابلیس جنت میں کلاس لگاتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، بے ادبی کی۔ اللہ کو بے ادبی اتنی سخت ناپسند ہے، اتنی سخت ناپسند ہے،
اس نے اللہ کو سجدے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ کے سامنے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دیکھو ترجمے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں یا اللہ تجھے ہی سجدے کروں گا، تو ہی سجدے کے لائق ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تجھے سجدے کروں گا، سجدے کے لائق صرف تیری ذات ہے، تو معبود ہے۔ اللہ کو تو معبود ماننے سے اس نے انکار نہیں کیا، اس کو وحدہ لا شریک ماننے سے اس نے انکار نہیں کیا۔ کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ساری لاکھوں سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی؟ وہ اس نے اللہ کے بندے کا، اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا ہے اور بے ادبی کی ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو بے ادبی کرنے سے گیا شیطان ہمارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، لاکھوں برس سجدے میں تیر مارا تو کیا مارا؟ اس کے اتنے سالوں کی عبادت اور اتنا ملائکہ کو جو پڑھ پڑھ کے وہ سناتا تھا، کلاس لگاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارج کر دیا جنت سے اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو رجیم قرار دے دیا گیا۔ پڑھنے داتو مان کرینا نہ آکھی میں پڑیا، او جبار ستار کہاوے روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ تو بھائی یہاں پر ملاوٹ نہیں چلے گی۔ اب ملاوٹ سے، دھوکے سے، فریب کاری سے اور بے ادبی سے جو کام لیتا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ والوں کی بے ادبی ہے کہ ایک بندہ وہ شعبے سے منسلک ہی نہیں ہے، ایک بندہ مکینک ہے اور وہ جناب جا کے دوسروں کے شعبے میں لات اڑا رہا ہے اور یوں کاغذ اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ میرا لکھا ہوا نسخہ ہے کیونکہ میں مکینک ہوں، تو یہ میں نے گاڑی کے پارٹس وغیرہ لکھ دیے ہیں، جاؤ ٹائم قیامت تک ہے بتا دو یہ کہاں کہاں کیسے کیسے لگنے ہیں۔ تو بھائی گاڑی کے پرزوں کو میں تو نہیں جانتا، گاڑی کے پارٹس کو میں تو نہیں جانتا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ تیرا یہ شعبہ دوسروں کو سمجھ نہیں آتا تو دوسروں کا شعبہ تجھے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ انجیکشن کے اوپر پورا فارمولہ لکھا ہوتا ہے، ہاں جی کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور میڈیسن کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ ہر بندہ وہ ڈبی پکڑتا ہے، کیا کبھی اس نے پڑھا ہے؟ ہر بندے نے، جس کا وہ شعبہ ہے، جو اس چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہی دیکھ کے کہے گا اس کے اندر سوڈیم اتنا ہے، فلانا اتنا ہے، فلانا اتنا ہے، اور یہ ایکسپائر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن عام عوام جو ہے وہ اسی طرح اس کو اٹھا کے استعمال کر لیتی ہے، چاہے وہ ایکسپائر ہو چاہے وہ ایکسپائر نہ ہو۔ انہوں نے تو یہ دیکھنا ڈبی کے اوپر لکھا ہوا یہ دوائی اس کا نام ہے اور انجیکشن اندر موجود ہے، بس نکالو اور لگا دو، باقی ان کو نہیں پتا۔ تو جب ان کو پتا نہیں ہے تو ان کو اس کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے اور اس پر زور نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو پھر ڈھونگا بھاجے، ڈھونگا بھاجے۔ لہذا اسی طرح کئی لوگ ہیں جو اس شعبے سے منسلک نہیں ہیں، اب وہ جنات نکال رہے ہیں، لوگوں کو دم کر رہے ہیں اور جنات نکال کے بوتل میں بند کر رہے ہیں۔ میں نے جن بوتل میں بند کر دیا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں کر کے کرتے خود غلط حرکتیں ہیں اور پھر اللہ والوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جیسے ہم کرتے ہیں نا ایسے ہی وہ کرتے ہوں گے۔ سوچتے تو یہی ہے نا، جیسے قطعی ڈاکٹر جو ڈاکٹر ہے نہیں، ڈاکٹر ایویں بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جناب بڑا ڈاکٹر بنائی بیٹھا ہے اور اس کو ذرہ پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا یہی ہے کہ جو MBBS ڈاکٹر ہیں وہ بھی میرے جیسے ہی ہیں۔ جی وہ کانے نو کانا ہی نظر آندا ہے نا، انج نہیں گل پنجابی چ کر لیے نا، کانے کو کانا ہی نظر آتا ہے۔ وہ ایک بابا تھا، بہت پرانی عمر ہوگی، 100 سال سے اوپر عمر ہوگی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، تو اس کو رستے میں ایک شیشہ ملا پڑا ہوا۔ اس بابے نے زندگی میں شیشہ نہیں دیکھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا آئینہ ہوتا کیا ہے۔ اس نے وہ آئینہ اٹھایا، دیکھا تو اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے ادھر آویں نا، اے کوئی بڑا شیطان جہا ہے ویکھنے مینوں ڈرا ہی جاندا ہے۔ اب وہ دیکھ اپنے آپ کو رہا تھا، دیکھ
اپنے آپ کو رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ میری شکل نظر آ رہی ہے، بلکہ وہ جس کو دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو ہی اصل میں دیکھ رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابو جہل ملا رستے میں، کہتا ہے میں نے آپ جیسا کوجا نہیں دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقتا۔ آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، دیکھتے ہی سونیا آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا میری آنکھ نے آج تک حسین دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر یہ بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں دیکھتی بھی میری آنکھ کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونے محبوبہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے جیسے آپ چاہتے گئے اللہ ویسے ویسے آپ کو بناتا گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب سیدنا ابوبکر صدیق کی بات کو سنا تو آپ نے فرمایا صدقتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ابو جہل کی بات پر بھی صدقتا فرمایا اور ادھر بھی صدقتا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آئینہ ہوں، جو کو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا تو اس کو اپنا آپ نظر آیا، وہ خود گندا ہے، کوجا ہے، بظاہر چاہے اس کا حسن تھا، خوبصورت تھا، جیسا تھا، لیکن اس کے اندر گندگی تھی، شرک کی، کفر کی، جہالت کی گندگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر خود خوبصورت ہے، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے خوبصورت کہا۔ تو بھائی آپ اولیاء اللہ کی شان پر، اور اللہ معاذ اللہ بھی یہ چال چلتا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید جو اللہ والوں کے آستانے ہیں، خانقاہیں ہیں، وہاں بھی ایسی ہوتا ہے۔ ایسا ادھر نہیں ہوتا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ چیل بھی تو اڑتی ہے نا اسی خلا میں، اور اسی میں شاہین اڑتا ہے، رہتے دونوں اسی فضا میں ہیں، لیکن کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ بھنورا تو بھونڈ بھی ہے اور شہد کی مکھی بھی ہے۔ بھونڈ ساری عمر لگا رہے، ٹائم قیامت تک ہے، بلکہ ہم قیامت تک نہیں، ہم قیامت کی صبح تک ٹائم دیتے ہیں کہ یہ بھونڈ کبھی شہد نہیں بنا سکتا، یہ بھونڈ بھونڈا ہی رہے گا۔ شہد بنانے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی شہد کی مکھیوں کی لگائی ہوئی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود پاک بھی پڑتی، شہد بنتا ہے۔ تو یہ گندی سوچ سوچنے والے اور گندے عمل کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اللہ والے وہ بھی ایسے کرتے ہیں، جو پیرانے عظام ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم اس پیر کو پیر ہی نہیں مانتے، وہ پیر ہے ہی نہیں، اس کا جماعت پیروں سے تعلق ہی کوئی نہیں، جو دین کی خدمت نہیں کرتا، جو دین کا کام نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، ان کا شیوا ہے، اپنا شیوا ہے، اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ یہ کہتے ہیں مدارس بند ہو جائیں، مساجد بند ہو جائیں، علماء کرام ان کو اتنا پست کر دیا جائے اور ان کو اتنا معاشرے کے اندر نیچے گرا دیا جائے کہ یہ علماء رہیں ہی نہ، ہمیں دعوت حق دیتے کیوں؟ اور ان نام نہاد، ان پڑھے لکھوں کو، ان نام نہاد سکالروں کو، جو مولوی کے لفظ کو بطور نفرت یوز کرتے ہیں،
علماء کے لفظ کو بطور نفرت یوز کرتے ہیں، حفاظ اور قراء کے ناموں کو بطور نفرت یوز کرتے ہیں، اور پیران عظام کے ناموں کو بطور نفرت یوز کرتے ہیں۔ اب یہ غلط قسم کے پروپوگنڈے کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط قسم کی ویڈیو بنا کے بھی لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں علماء کے روپ میں۔ اور یاد رکھو، چٹا پھل کنیر دا ہے پاویں، پر چمبے دی کلی نہیں ہو سکتا، تے ساری عمر دبو پاویں کھنڈ اندر، تما مصری دی ڈلی نہیں ہو سکتا۔ شکلیں بنا لینے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ کنیر ایک پودا ہے جو سڑکوں پہ لگا ہوتا ہے نا، سفید پھول لگتے ہیں، لیکن وہ چمبے کی کلی والا خوشبو پیدا نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہتے ہیں نا، خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے۔ بناوٹی پھولوں سے کبھی خوشبو آ سکتی؟ بڑے بڑے خوبصورت پھول ملیں گے لیکن خوشبو نہیں ہوگی، خوشبو اصلی میں ہوگی۔ یہ علماء کرام، یہ علماء و مشائخ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، اور قرب قیامت میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوششیں کی جائیں گی کہ علماء کرام کی تنقیص کی جائے، علماء کرام کی، ان کی عزت میں فرق ڈالا جائے، اور ان کی قدر جو گھٹائی جائے، اور جس مذہب کے اندر علماء کی قدر گھٹا دی جائے، باقی رہ کے جاتا ہے۔ آج علماء کو علماء کے خلاف کیا جا رہا ہے، مشائخ کو مشائخ کے خلاف کرنے کی مہمیں چلائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سارے ایک ہی پھول ہیں، ایک ہی گلدستہ ہے۔ نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، یہ 4 سلاسل ہیں، اور پھر ان سے آگے نسبتیں ہیں۔ کوئی سیالوی نسبت رکھتا ہے، کوئی گولڑیوی نسبت رکھتا ہے، کوئی صابری نسبت رکھتا ہے، کوئی فریدی نسبت رکھتا ہے، کوئی عطاری نسبت رکھتا ہے، کوئی سیفی مجددی نسبت رکھتا ہے، کوئی رضوی نسبت رکھتا ہے۔ یہ نسبتیں ہیں، اور سلاسل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یہ 4 سلاسل ہیں۔ تو ان 4 سلاسل کے ساتھ جو کوئی بھی تعلق رکھتا ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ان سب کا مشن اور مقصد مدینے والے محبوب لجپال نبی کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ سارے مرشد جتنے بھی ہیں، سارے مرشد کل کائنات میں جتنے مشائخ ہیں، پیران عظام ہیں، ساروں کے مرشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچ گیا، وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بوتلوں میں جن قید کر رہے ہیں نا، یہ پیران عظام نہیں ہے۔ بوتلوں میں جنوں کو قید کرنا، جی بوتل میں جن قید کر دیا، وہ پنساریوں کے پاس سے چیز مل جاتی ہے۔ اب میں بتاؤں گا نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، اور بتاؤں گا تو کئی فراڈیے جو ہے نا وہ شروع کر دیں گے۔ تو وہ اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے تو اس کو ڈالو پانی کے اندر، لو جی جن قید کر دو، اس کو تھوڑا سا باہر نکالو تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ کئیوں نے منہ میں ڈالا ہوتا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے وہ ٹکڑا، لیکن جو ہی اس کو ہوا لگے گی آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ سنیاسی اور پنساری ان چیزوں کے خوب واقف ہیں۔ اور پھر کئی کاغذوں کے اوپر جن دکھا رہے ہیں، یہ جنات نکال دیے ہیں، کاغذ کے اوپر اس سفید روشنائی سے لکھتے ہیں، اور جنوں کی شکل بنا دی، کوئی ڈرونی سی خوفناک شکل بنائی، آگ کے اوپر کیا، وہ چمک اٹھتے ہیں، وہ تصویر چمک اٹھی، یہ دیکھو جی جنات ہیں۔ اور فراڈیاں بند کرو، اور ان فراڈیوں کو لگا لگا کر اللہ والوں کی طرف منسوب نہ کرو۔ الحمدللہ عرصہ 20 سال سے تقریباً آپ لوگ بھی آ رہے ہیں، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، تقریباً عرصہ 20 سال سے، اور پیر آزاد صاحب بھی، اور حافظ عبد الرحمن کو بھی ماشاءاللہ کہ کافی عرصہ ہو گیا، 7-8 سال ہو گئے۔ آج تک ہماری خانقاہ پر، ہمارے آستانے پر اندرون بیرون ممالک سے دنیا آتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے نقش لکھ کے دیتے ہیں، زعفران سے، عرق گلاب سے، آب زمزم سے، وہ لکھ کے دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ پی لو۔ قرآن مجید کا دم ہوتا ہے، کوئی یہ دم نہیں ہوتا لڑ بلڑ باوے دا تے بابا کنکلے آوے دا، اما بہ کے چھنڈے دی تے 100 روپیہ وٹے دی، کوئی ایسی چیزیں ہم
نہیں بولتے، کوئی ایسی چیزیں ہم نہیں کرتے. کسی بھی جادو کو جتی کی نوک پہ مارتا ہوں. جادوگروں کو چیلنج ہے، وہ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، قرآن مجید فرقان حمید جیسا کلام کائنات میں کوئی نہیں ہے. بے مثل اور بے مثال کلام ہے. جنات کسی کو 100 سال پرانے ہیں. اس فقیر کے سامنے آ جائے، وہ جنات ایک نہیں، اس کے اوپر 1 لاکھ ہوں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں، 1 کروڑ ہوں، 1 کروڑ سے بھی زیادہ 1 ارب ہوں. الحمدللہ میں یہ کہہ کے بیٹھتا ہوں کہ میں نے سر پہ کفن باندھا ہے، یا مجھے مار ڈالو نہیں تو میں مار ڈالوں گا. اس مریض کو چھوڑنا ہے، اس انسان کو چھوڑ دو جس کو تم ذلیل و رسوا کر رہے ہو، جس کی زندگی کو تم نے اجیرن بنایا ہوا ہے. لیکن ہم بوتلوں میں بند نہیں کرتے، ہم ان کو مسلمان کرتے ہیں. بد عقیدہ ہو تو ان کے عقیدے درست کرتے ہیں. اسلام قبول نہیں کیا تو اسلام قبول کرواتے ہیں، کیونکہ یہ جنات بھی وہی ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے اپنی عبادت. اور قرآن مجید کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پہلے جنات کا ذکر ہے، پھر انسانوں کا ذکر ہے. اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں بھی دیکھیں پہلے جنات کا ذکر ہے. آپ قرآن پاک روز پڑھتے ہوں گے، لیکن آخری آیت پہ غور تو کریں، من الجنۃ والناس. پہلے ذکر کس کا آیا ہے؟ بولو تو صحیح یار، کس کا ذکر آیا ہے؟ اور جو بڑے بڑے سکالر ہو کر انہیں جنات شاہی کوئی نہیں، تینوں جس دن پے گی نا کہ تو جن دا تھپڑ تے لگ تینوں پتا جائے گا. یہ اونی دیر تک بچیا جد تک تیری ڈور ٹلی ہے. جن تے جن نے تینوں ایک شتونگڑے دی پے گی تیرے کو اٹھیا نہیں جانا. من الجنۃ والناس، یہاں بھی جن کا ذکر پہلے، انسان کا ذکر بعد میں. اور یہاں پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جاؤ قرآن مجید پڑھو، ٹائم قیامت دی صبح تک ہے. نہ یہ تے میں ہوئے پہلے جنات دا ذکر نہ ہوئے تے میں مجرم. تو یہ جی وہ بوتل میں ڈال رہے ہیں، جن کو بوتل میں ڈال رہے ہیں، اور شے ہی کوئی نہیں رہے گی جتھے ڈال. یہ جنات ایسے نہیں، جب کوئی اصلی مل گیا نا، اس نے کہا جب تجھے اصلی مل گیا لگ پتا جائے گا. میں نے بڑے دیکھے، جب اصلی مل گیا نا تو پھر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں چرب زبانی کے ساتھ. تو جب کوئی اصلی مل گیا نا تو پھر جتی بھی ادھر چھوڑی ہے، آگے آگے او پچھو جن آوازاں دے رہے تو ٹھہر جاؤ، گل سن کے تے جا ذرا. تو الحمدللہ یہاں پر جنات کا علاج بھی ہوتا ہے تو قرآن و سنت کے روشنی میں ہوتا ہے. اور آج تک پوری دنیا میں الحمدللہ ہم کچھ نہیں ہے. میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، یہ سب نظر کرم ہے میرے آقا تیری. ہم تو گنہگار سے انسان ہیں اور بڑے کمزور انسان ہیں، لیکن یہ سارے کمالات اور ساری یہ خوبیاں اور ساری یہ چیزیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ہیں. اور میرے پیر و مرشد آفتاب ولایت حجت الاسلام حضرت مفتی سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکزہ کی خاص دعاؤں سے اللہ نے یہ فیض عطا فرمایا ہے. اور یہ فیض فی سبیل اللہ، خدمت خلق فی سبیل اللہ. ہاں میں صدقہ کہتا ہوں جو میرے اللہ نے بھی فرمایا ہے اور اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا ہے. اور بعض لوگوں کو سنے جی صدقہ نہ دینا کوئی، ان کو فیسیں دو، ڈاکٹر صاحب کو فیسیں دو، حکیم صاحب کو فیسیں دو، فیسیں ان کو رجمی دو، لیکن کیا نہیں دینا؟ صدقہ نہ دینا. صدقہ نہ دینا. او بھائی تم اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے لوگوں کو ہٹا کر دوسری جانب لگاتے ہو، گمراہ کرنا چاہتے ہو. صدقہ اور خیرات کا حکم تو خوشحالی میں بھی ہے، بدحالی میں بھی ہے. تم جس حال میں ہو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. اب صدقہ و خیرات جس طرح انسان کی بیماری ہے، اس کی مصیبت ہے، وہ اس کے حساب سے جس طرح اس کو بتایا جائے اس طرح وہ صدقہ ادا کرے، اور جس طرح دعا دی جائے اس طرح دعا لے.
اور جس طرح عمل بتایا جائے اس طرح عمل کرے، انشاءاللہ تعالی فیض سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ اعلان کر رہی ہے، جنات کی دوڑیں لگوا رہی ہے، اور وہ دوڑیں کس آیت مبارکہ سے لگتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ 133 مرتبہ جس بندے کے اوپر جنات ہوں اس کے اوپر پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جنات قابو میں آ جائیں گے، جنات کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا، جنات کے اوپر آپ کی گرفت مضبوط ہو جائے گی، جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الطارق کی ان آیات مقدسہ کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے بدماش قسم کے، بڑے سے بڑے ہیبت ناک قسم کے شیطانی جنات جو ہیں، شیاطین جو ہیں، وہ آپ کے قدموں میں بیٹھتے۔ نہیں یقین تو آپ اپنے مریض کو لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ شیاطین، وہ جنات، شیطانی جنات، وہ انشاءاللہ ناک سے زمین کے اوپر لکیریں نکالیں گے، اپنی ناک کو رگڑیں گے، توبہ توبہ کرو۔ جنات کی چیخیں نکلوا دیتی ہے یہ آیت مقدسہ اگر کوئی اس کا عامل ہو جائے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ ہے کہ ہر بندے کا عقیدہ، ہر بندے کا اعتقاد، ہر بندے کا یقین، ہر بندے کی قوت ارادی اس لیول کی نہیں، اس لیے اس کو فیض نہیں ہوتا، اور جب فیض نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا ہے لو جی میں نے تو قرآن پاک کا یہ وظیفہ کیا ہے، مجھے تو اثر ہی نہیں ہوا۔ بھائی اثر تیرے اندر پہلے ہوگا تو اثر ہوگا نا، اور اندر اثر کروانے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے، کسی اللہ والے کا دامن تھامنا ہوگا۔ ڈاکٹری ایسے ہی نہیں نا آ جاتی، کتابیں پڑھنے سے، وظیفے چوری کرنے سے تو نہیں نا وظیفے اثر کرتے۔ جو وظیفہ دیتا ہے اس کی اجازت بھی چاہیے، وہ اجازت دے اور آپ اس کے ارادت مند ہوں اور آپ کی لائن اس کے ساتھ روحانی جڑی ہوئی ہو۔ موبائل 10 لاکھ والا لے لیں، سم اس میں ڈال دیں، کمپنی کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ ہو، ایمان سے بتائیے اس موبائل نمبر سے آپ کہیں کال کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ پیسے بھی اس کے اندر موجود ہیں، بیلنس بھی موجود ہے، بیٹری بھی فل ہے، سم بھی ڈالی ہوئی ہے، لیکن کمپنی نے اس کو ایکٹیو نہیں کیا، کمپنی نے اس کو ایکٹیو نہیں کیا۔ اس طرح آپ اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے تو دیکھیں، الحمدللہ جتنے مرید ہیں میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور جو نہیں مرید ہونا چاہتے کتنے لوگ ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں، ایران میں، عراق میں، بنگلہ دیش میں، اور پاک و ہند بر صغیر کے اندر، امریکہ کے اندر، یو کے کے اندر، فرانس، ڈنمارک، ناروے کے اندر، جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، اور یو اے ای کے اندر، اور مختلف ممالک کے اندر، جہاں جہاں 150 ممالک سے پلس، الحمدللہ ہر جگہ پر ارادت مند ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو اجازت دی ہوئی ہے اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس مشن کے تحت کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، جو بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ ہمارا مشن یہی ہے، پیر ابو نعمان رضوی سیفی کی دعوت یہی ہے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو صدقہ ہم اس لیے کرواتے ہیں، اور وہ صدقہ میں نے یہاں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، اسٹریٹ نمبر 16 گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں، الحمدللہ ایک دینی ادارہ، صرف ایک نہیں 2 دینی ادارے ہیں، جہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے دن رات قرآن پاک کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے، قرآن و حدیث کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تعلیم، میرے نبی کی آل کے ادب کی تعلیم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے ادب کی تعلیم، امت کے اولیاء کے ادب کی تعلیم، الحمدللہ ان کو یہ دی جاتی ہے، اور سینکڑوں بچیاں اور بچے جن کی کفالت کی جاتی ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ، آپ کے دیے ہوئے عطیات، یہ میں نے تا حیات، تا دم زندگی، یہ ان کے لیے میں نے ہمیشہ کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنی خدمت فی سبیل اللہ کرتا ہوں، خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت۔ کوئی دے تو اس کا بھی بھلا، تو جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تحفہ لینا بھی سنت ہے، تحفہ دینا بھی
سنت ہے۔ میں اپنا وقت اور اپنی محنت اور اپنی مشقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کسی سے اپنے وقت کی کوئی فیس طلب نہیں کرتا۔ صدقہ اور خیرات میں کہتا ہوں وہ ان سینکڑوں بچیوں، ہزاروں بچے بچیوں کی تعلیم اور کفالت کے لیے میں نے تادم زندگی وقف کر رکھی ہے۔ آپ آئیں اور آستانے پر آ کر خود دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا۔ اگر نگاہ باطنی کھلی ہے تو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر نگاہ باطن نہ کھلی ہو پھر آستانے پر آنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا۔ دیکھ وہی سکتا ہے جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں عطا کی ہیں کہ یہاں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں بچے بچیاں یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر دنیا اسلام کے اندر الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کی مشن سے وہ منور ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیم اور اس کی تبلیغ اور اس کی ترویج و ارشاد کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ آپ اس ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، منسلک کر لیجئے اور اس کی خدمت میں اپنا دست تعاون دراز فرمائیے۔ اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر ہونے والی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ کومنٹ میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کر ضرور بھیجیے اور اپنا مقصد لکھ کر بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو بائی نیم دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔